السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النمل آیت نمبر 15 سے 19 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نیز ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور داؤد کے سلیمان وارث ہوئے۔ انہوں نے کہا، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ہمراہ فرعون کے دربار میں پہنچے، اسے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اپنی رسالت کی صداقت کے طور پر یہ دونوں معجزات بھی دکھائے، لیکن ان لوگوں نے ان معجزات کو جادو کے کرشمے یا شبد بازیاں کہہ دیا، حالانکہ ان کے دلوں میں یہ یقین آ گیا تھا کہ یہ معجزات فی الواقع اللہ کی عطا کردہ نشانیاں ہیں، جادو کے کرشمے نہیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام فی الواقع اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں یقین کے برعکس ان کا زبان سے انکار کر دینا محض تکبر کی بنا پر تھا، اور یہ بہت بڑی بے انصافی کی بات تھی۔ ان آیتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے 6 اور بھائی تھے، آپ سب سے چھوٹے تھے، ریوڑ چڑھایا کرتے تھے، پست قامت، چھوٹے قد کے اور مضبوط جسم کے مالک تھے، تیر اندازی اور نشانہ بازی میں خوب ماہر تھے، اور یہ آپ کی پیشہ وارانہ ضرورت تھی۔ جالوت سے لڑائی کے وقت یہ طالوت کے لشکر میں محض ایک سپاہی تھے۔ نشانہ بازی میں مہارت کی بنا پر آپ نے فلاخن میں ایک پتھر کا نشانہ بنا کر جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا۔ اسی طرح طالوت کے بعد بادشاہی بھی ان کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، اور یہ اس کی تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی گزر چکی ہے۔ پھر ان کی اولاد 19 بیٹے تھے، حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے سیدنا سلیمان علیہ السلام ہی سب سے چھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہی کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی منتخب فرمایا تھا۔ اس میں علم سے مراد علم شریعت بھی ہو سکتا ہے، حکمرانی اور جہاں بانی کا علم بھی، لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا علم بھی، اور یہ علم بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی نعمتوں سے نوازے تو اسے ان پر فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ فرعون اور اس کی قوم کے حالات میں پہلے گزر چکا ہے۔ بلکہ اللہ کی نعمتوں کا انسان کو اگر اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازے یا علم سے نوازے یا کسی بھی چیز سے نوازے تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے مزید انعامات سے اور زیادہ نوازے۔ یہاں وراثت سے مراد
کیسے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودُ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ. یہاں وراثت سے مراد حضرت داؤد کے ذاتی مال و دولت کی وراثت نہیں ہے، بلکہ نبوت اور جہاں بانی کی وراثت مراد ہے. اللہ تعالیٰ کی حیران کن قدرتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمام انسان ایک ہی جیسی شکل رکھتے ہیں. ہر شخص کی ایک ناک، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 بازو اور 2 پاؤں ہوتے ہیں، لیکن اس قدر یکسانیت کے باوجود ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. پھر ایک شخص کے اگر 6 لڑکے ہیں تو دوسرے لوگ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ان سب میں تھوڑی بہت مشابہت پائی جاتی ہے، مگر ان میں تمیز صرف والدین اور قریبی رشتہ دار ہی یا دوست احباب ہی کر سکتے ہیں. پھر یہ اختلاف صرف شکل و صورت تک محدود نہیں، ہر انسان کی بولنے کی آواز، کھانسنے کی آواز، حتیٰ کہ پاؤں کے چلنے کی اور چال میں بھی اختلاف ہوتا ہے. قریبی لوگ کسی کے بولنے، کھانسنے یا چال ڈھال سے ہی یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے. بالکل ایسا ہی سلسلہ جانوروں اور پرندوں میں بھی ملتا ہے. جانوروں اور پرندوں کی بھی ایک بولی ہے جسے انسان سمجھ نہیں سکتے، مگر وہ جانور آپس میں خوب سمجھتے ہیں. مثلا ایک پرندہ جب اپنے جوڑے کو بلاتا یا دانہ دینے کے لیے اپنے بچوں کو بلاتا یا انہیں کسی خطرے سے آگاہ کرتا ہے تو ان تمام صورتوں میں اس کی بولی اور لب و لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور اس فرق کو اس کے مخاطب پوری طرح سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور جب یہ پرندے مل کر عموماً صبح کے وقت چہچہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہم ان مختلف حالات میں ان کی بولی میں تمیز نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپس میں خوب سمجھتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک ٹیلی گراف ماسٹر جب تار کے ذریعے کوئی پیغام بھیجتا ہے تو آپ خواہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے رہیں، کھٹ کھٹ اور ٹک ٹک کی بے معنی آوازوں کے سوا آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. لیکن اس فن کو جاننے والا شخص فوراً بتا دے گا کہ یہ پیغام فلاں جگہ پر فلاں آدمی کے نام ہے اور اس پیغام کا مضمون یہ ہے. پھر یہ بات صرف انسانوں، جانوروں اور پرندوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ حشرات الارض، نباتات اور جمادات تک میں احساسات کا یہ سلسلہ چلتا ہے، اور یہ سب اشیاء اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، مگر ہم اس کو سمجھ نہیں کر سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کے جس فضل کا اعتراف کیا ہے، اس آیت میں سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ پر اللہ کے جس فضل کا اعتراف کیا وہ 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے، علمنا منطق الطیر، کہ اللہ نے ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پرندوں کی بولی بول سکتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ پرندے وغیرہ آپس میں ایک دوسرے سے جو باتیں کرتے تھے انہیں آپ سمجھ جاتے تھے. پھر آپ جو کچھ کہنا چاہتے پرندے بھی اسے سمجھ جاتے تھے. دوسری نعمت یہ جس کا اقرار حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی تمام چیزیں ہمیں مہیا فرما دی ہیں. آگے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور سلیمان کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں اس کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت جو تھی وہ بند کر دی گئی تھی. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہاں تک جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی بول اٹھی، کہنے لگی اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ.
ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ دراصل سابقہ آیت میں کل شیء کی تفصیل ہے، یعنی آپ کا لشکر 3 انواع پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس میں انسان بھی شامل تھے، جن بھی شامل تھے اور پرندے بھی، اور ان سے آپ مختلف قسم کے کام لیتے تھے، اور یہ لشکر ملا جلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب آپ کسی مہم پر جاتے تو انسانوں کا لشکر الگ کرتے، جنوں کا لشکر الگ اور جنوں کو الگ کرتے، اور پرندوں کا لشکر الگ الگ ساتھ چلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بھاری اور زیادہ مشقت طلب کام آپ جنوں سے لیتے تھے، اور پیغام رسانی، سراغ رسائی اور پانی وغیرہ کی تلاش کا کام آپ پرندوں سے لیتے تھے۔ نیز بعض دفعہ پرندوں کے جھنڈ سے لشکر پر سایہ کرنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ جب گرمی ہوتی تھی تو پرندے آپ کے اوپر سایہ کر کے چلتے تھے۔ سبحان اللہ۔ علماء حیوانات کی جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جس طرح انسان اپنے اجتماعی اور سیاسی نظام کے لیے چند مخصوص ضوابط کی پابندی کرتا ہے، چیمٹی جیسے حقیر ترین جانور کی بستیوں میں بھی اسی سے ملتا جلتا نظام پایا جاتا ہے۔ آدمیوں کی طرح چیمٹیوں کے بھی خاندان اور قبائل ہوتے ہیں۔ ان میں باہمی تعاون اور تقسیم کار کا اصول اور نظام حکومت کے ادارات پائے جاتے ہیں۔ ان کی بھی زبان ہے جس کو سب چیمٹیاں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے سمجھتی ہیں۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت کسی مہم پر جا رہے تھے کہ چیمٹیوں کی ایک بستی پر ان کا گزر ہوا، تو آپ نے ایک چیمٹی کو دوسری چیمٹی سے یوں خطاب کرتے ہوئے سنا۔ ایک چیمٹی دوسری چیمٹیوں سے باتیں کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، وہ شاید ان چیمٹیوں کی سردار چیمٹی تھی جو دوسری چیمٹیوں کو یہ خبر اور ہدایت دے رہی تھی کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لاؤ لشکر تمہارے سروں پر پہنچ رہا ہے، لہذا جلد سے جلد اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے پس جاؤ، اور انہیں یہ خبر بھی نہ ہو کہ تمہاری جانوں پر کیسا حادثہ گزر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ چیمٹی کی یہ بات سمجھ کر فرط و سرور یعنی مسرت کے ساتھ سرور کے ساتھ ہنس دیے۔ فتبسم ضاحکا من قولها۔ اللہ اکبر۔ جب چیمٹی کی یہ بات سنی تو آپ خوشی کے ساتھ بہت ہی ہنس دیے اور اللہ کی اس نعمت کا پھر شکر ادا کیا۔ کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ دعا کی، اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھ کو پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ذرا دیکھیے، غور کیجئے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کتنی گڑ گڑاہٹ ہے ان کی دعا کے اندر، کتنا تواضع ہے اور کتنا شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کو تھوڑی سی نعمت ملتی ہے، ہمارے پاس سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تکبر آتا ہے، فخر آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، لیکن یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا کہ آپ چیمٹی تک کی بولی کو سمجھ جاتے تھے۔ جب چیمٹی کی یہ بات سنی تو آپ مسکرا دیے، ہنس دیے، اور پھر یہ نہیں کہ فخر کے ساتھ اپنے سر کو اونچا کر لیتے، نہیں، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ پھر دستے ہاتھ پھیلا کر، دستے دعا ہو کر فرمایا، یہ پروردگار مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا کہ مجھے
مجھ پر اور میرے والدین پر جو آپ نے عنایت کی ہے اللہ، تو مجھ کو شکر گزار بنا، ان نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے. اور مجھ کو اللہ رب العالمین سے اور آگے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بات کی بھی مجھ کو توفیق دے کہ میں اچھے عمل کروں جو تجھ کو پسند ہو. تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا یاد کر لیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا آپ بھی پڑھا کریں، میں بھی پڑھا کروں. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے، کسی خوشی سے، صحت سے، تندرستی سے، اولاد کی کسی خوشی سے، کسی چیز سے بھی نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو نواز ہی رہا ہے. اللہ نے کوئی بھی چیز تو نہیں چھوڑی جو ہم کو نہیں دی. حالانکہ ہم نے اللہ سے کوئی بھی چیز مانگی بھی نہیں. جو نہیں مانگی تھی وہ بھی اللہ نے عطا کی ہے، اور جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا کرتا ہے. تو جب بھی ہم کو کوئی خوشی نظر آتی ہے، کوئی نعمت نظر آئے، یا پھر اللہ کی نعمتیں بے پایاں دیکھ کر ہم ضرور شکر ادا کریں اور اس دعا کو پڑھیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آخر کے الفاظ تو بہت ہی پیارے ہیں کہ اللہ مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر دینا. اللہ اکبر. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ساتھ نماز استسقاء کے لیے ایک میدان کی طرف جا رہے تھے. وہاں ایک چیونٹی کو دیکھا جو سیدھی لیٹ کر اپنے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی. اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنى عن سقیاک. کہتی ہے کہ اللہ ہم تیری چھوٹی چھوٹی سی مخلوق ہیں، چھوٹی چھوٹی سی مخلوق ہیں. اگر تو کھانے پینے کو نہیں دے گا تو میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے پانی مانگ رہی تھی. لیس بنا غنى عن سقیاک، تیرے سوا ہم کو کوئی بھی پانی نہیں دے سکتا، ہم تیری چھوٹی سی مخلوق ہیں، اگر تو نے پانی نہیں دیا تو ہم مر جائیں گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ دعا سن کر لوگوں سے کہا کہ اب اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ. لوگوں نے کہا کہ سلیمان ابھی تو ہم نے دعا بھی نہیں کی، کیسے لوٹ جائیں؟ تو سلیمان نے کہا کہ میں نے سنا ہے چیونٹی اللہ سے دعا کر رہی تھی اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اب انشاءاللہ بارش ہوگی. دارقطنی مشکات کتاب الصلاۃ باب الاستسقاء. اللہ اکبر. یہ جو سلیمان علیہ السلام نے دعا میں الفاظ کے اوزعنی، یہاں اوزعنی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وضع کا لغوی معنی روکنا یا روکے رکھنا ہے، اور وضع الجیش یعنی فوج کو ترتیب وار صفوں میں رکھنا ہے. سلیمان علیہ السلام دعا یہ فرما رہے ہیں کہ جس قدر تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعامات کی بارش کی ہے، اس پر کہیں میرا نفس بے قابو اور بے لگام ہو کر سرکشی کی راہ اختیار نہ کر لے. جیسا کہ عموماً اللہ کی طرف سے انعامات کی فراوانی، انعامات کی کثرت، دنیا کی فراوانی، دنیا کی لذتیں اکثر لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑ دیتی ہیں. مجھے ایسے لوگوں اور ایسی ذہنیت سے روکے رکھنا، اور اللہ اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں پر تیرا شکر گزار بندہ بنوں اور وہی کام کروں جو تجھے پسند ہوں.